السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اوان۔ میں ہوں ہما درانی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو بتائیں گے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس کے ساتھ سول جج رانا مجاہد رحیم کی عدالت میں عمران خان کی وکیل نعیم پنجوتا پیش ہوئے۔ سول جج رانا مجاہد رحیم نے عدم حاضری پر وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مارگلا پولیس کو 29 مارچ کو عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان آج عدالت پیش نہیں ہو سکتے، اور ایسا نہیں کہ عمران خان جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے، بلکہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ ہم نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں جس میں عمران خان زخمی ہوئے تھے۔ عدالت نے آج قانونی صورتحال دیکھنی ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے 2 درخواستیں دائر کی۔ خواجہ حارث نے الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ خارج کرنے کی استدعا کی۔ وکیل عمران خان نے الیکشن کمیشن کی شکایت پر اہم قانونی سوالات بھی اٹھا دیے۔ دلائل میں کہا عمران خان کے خلاف شکایت بھیجتے ہوئے قانون کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کس صورت میں شکایت بھیج سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر شکایت بھیجنا چاہتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ شکایت کنندہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں، اور شکایت بھیجنے کی مجاز اتھارٹی نے شکایت بھیجی ہی نہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کا رویہ عدالت کے سامنے بڑا مناسب تھا۔ اس سے پہلے ان کے جو وکیل پیش ہوتے رہے ان کا رویہ مختلف ہوتا تھا۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ابھی بھی آن فیلڈ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست وارنٹ کے حوالے سے خارج کی۔ صرف عدالت نے کچھ وقت ان کو دیا ہے کہ وہ متعلقہ عدالت کے سامنے ہو۔ عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائے اور وارنٹ پر عمل کروانے کی اتھارٹی کو شوکاز کرے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نہیں آتے تو عدالت قانون کے مطابق دیکھے، اور قانون کے مطابق دیکھنے کا مطلب ہے عدالت قابل سماعت ہونے کا معاملہ بھی دیکھے۔ عمران خان آج عدالت کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اصل حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کیا ہوا تھا؟ محترمہ بے نظیر کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی جو ملنی چاہیے تھی۔ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو درخواست کے قابل سماعت ہونے والی درخواست پر وقت چاہیے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی مجھے کچھ وقت چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے سے متعلق 2002 سے پہلے کا ریکارڈ آج ہی پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے حکم دیا کہ توشہ خانے کا 2002 سے پہلے کا ریکارڈ جس شکل میں بھی موجود ہے پیش کیا جائے۔ عدالت مکمل جائزہ لینے کے بعد حکم جاری کرے گی۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ تحفے کس نے دیے ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس میں کہا کہ اس پہلو کا جائزہ لینے تحائف کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بدلے میں کوئی فائدہ لیا جائے؟ ہم اتنے خوبصورت تو نہیں کہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں تحفہ جیت لیا ہو۔ ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے متعلقہ فارم موجود ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایک وزیر تحفہ لے رہا ہو تو سمجھ آتی ہے، مگر جن کے پاس سرکاری عہدہ ہے وہ تحفہ کیسے لے سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے متعلقہ فارم موجود ہے۔ کچھ اہم خبریں اس بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے سے متعلق 2002 سے پہلے کا ریکارڈ آج ہی پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے سے متعلق 2002 سے پہلے کا ریکارڈ آج ہی پیش کرنے کا حکم دے دیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے حکم دیا کہ توشہ خانہ کا 2002 سے پہلے کا ریکارڈ جس کی شکل موجود ہے پیش کیا جائے. سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال. عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. سیشن کورٹ نے عمران خان کو 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کا یہ معاملہ تھا. عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال. عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خرم ملک سے. خرم، بتائیے گا کہ عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ یہ بالکل صحیح تھی کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوئی ہے، اور آج سماعت میں وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت ہوئی تو عدالت نے عمران خان نیازی کے معطل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو بحال کر دی ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے قبل بھی آج کی تاریخ میں عمران خان کی جو خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے کیس تھا، اس میں بھی ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی ہے، اور اس میں بھی عدالت نے یہ کہا کہ 29 مارچ کو گرفتار کر کے عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جبکہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کیس میں بھی جو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے معطل کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، جو آج سماعت میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے، اور پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے. جبکہ عمران خان کے لیے خاتون جج زیبا چودھری خانہ میں 2 الگ الگ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. اچھا خرم، یہ بتائیے گا آج جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آج یہ سماعت جاری رہی، کتنی بار اس سماعت میں وقفہ ہوا؟ اس سے پہلے یہ سماعت کتنی بار ہوئی تھی؟ اور عمران خان پر فرد جرم عائد کی جانی تھی، عمران خان پیش نہیں ہوئے؟ جی بالکل ایسے ہی تھی کہ عمران خان جو اس میں توشہ خانہ کیس میں مسلسل غیر حاضر تھے، اور عدالت نے ان کو بار بار بلایا تھا. متعدد سماعتیں ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس کی، جس میں آج بھی جب عمران خان کی جج سے عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے ایک حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، مزید تفصیلات آپ سے جانیں گے. ایک جانب عمران خان کی جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی ریلی چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں زمان پارک سے روانہ ہو گئی. بڑی تعداد میں کھلاڑی شریک ہیں اس ریلی میں. براہ راست یہ مناظر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ریلی لاہور سے روانہ ہو گئی. خرم، بتائیے گا کہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی قیادت میں یہ ریلی روانہ ہوئی ہے، اور جیسا کہ مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے بڑی تعداد میں کھلاڑی شریک ہیں. یہ بالکل جی کہ ریلی کو وہاں سے نکلنے کی اطلاع بالکل موصول ہوئی ہے، اور اس ریلی کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی عمران خان کے ساتھ شامل ہے. اور اس ریلی کو بڑی تعداد میں لوگ جو شامل ہوئے ہیں، اس کو اسلام آباد کی جانب جو ہے کا بھی کبھی امکان ہے کہ شاید یہ اسلام آباد کی جانب بھی لائی جائے گی. لیکن آج چونکہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے 2 وارنٹ گرفتاری ہو چکے ہیں، تو ان وارنٹ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ایک تو وارنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو معطل کیا تھا، آج اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. جبکہ توشہ خانہ کیس میں جو وارنٹ جاری کیا گیا اس میں بھی گرفتاری کا حکم ہے، اور جو جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے کیس تھا اس میں بھی عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا. تو اب یہ جو ریلی پاکستان تحریک انصاف کی ٹھیک ہے خرم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں ریلی کا آغاز ہو چکا ہے، عمران خان صاحب نکل چکے ہیں، ریلی کا آغاز ہو چکا ہے. بڑی تعداد میں کارکنان کی وہاں پر آمد ہے، قافلے بھی مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے اوپر آج 2 کیسز تھے اسلام آباد میں جس میں وہ پیش نہیں ہوئے. خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس تھا، دوسرا توشہ خانہ کا کیس تھا. دونوں میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بحال رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وہ پہنچ چکی ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یا پھر نہیں، پچھلی تاریخ والا جو ایپیسوڈ تھا اسی کو ریپیٹ کیا جائے گا یا پھر نہیں. اس متعلق ہم اپنے نمائندگان سے بھی اپڈیٹس لیتے رہے ہیں. اس وقت یہ آپ کو تازہ ترین مناظر سچ ٹیلی ویژن اسکرینز پر دکھا رہے ہیں. ایک طرف ریلی کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری طرف عمران خان کے جو کیسز تھے اس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اور اسلام آباد پولیس
लाहौर पहुंच चुकी है हेलीकॉप्टर के जरिए। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारी नफरी जरूरत है पुलिस की इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत लाहौर से आज उनकी रैली का आगाज हुआ है। इस वक्त ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि ये रैली का आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में कारकुनान इस रैली में मौजूद हैं और मजीद भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस रैली की खुद क़यादत कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में इमरान खान मौजूद हैं और अपने कारकुनान को जोशो खरोश दिला रहे हैं। रैली के साथ वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में आज 2 केसेस की जो है समाअत थी इमरान खान की, जज जेबा चौधरी के केस की भी और उसके अलावा तोशाखाना केस की भी, जिसमें इमरान खान पेश नहीं हुए और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और उनको जो इस्तिस्ना की उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उसमें इमरान खान को जो है रिलीफ नहीं मिल सका। इधर इस्लामाबाद से पुलिस जो है लाहौर पहुंची है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस को यह ऑर्डर किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन लाहौर से उन्होंने अपनी रैली का आगाज कर दिया है। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। राना कामरान, ये बताइएगा कि रैली का तो आगाज हो रहा है, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आज जिस चीज का बड़ी तेजी से इंसाफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, आज वो वक्त आ ही गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा जो है वो इंतजामिया की तरफ से रैली निकालने की। राना कामरान से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि रैली का आगाज हो चुका है। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।